السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک فوج پاکستان کی دفاع کی ضامن، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سفر کے آداب۔ گھر سے نکلتے وقت یا ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف روانہ ہوتے وقت درج دعا مانگنی مسنون ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے، اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، نقصان سے بچنے کی طاقت اور فائدے کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں ہے، اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا، ہر طرح کی برائی و خسارے سے بچا لیا گیا۔ پر شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پہ کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، کفایت کیا گیا اور محفوظ کیا گیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو شخص بھی اس دعا کو یقین کامل سے پڑھ کے گھر سے نکلے گا تو وہ انسان جو ہے شیطان کی شر سے بھی محفوظ رہے گا اور لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ دوسری دعا بھی ابو داؤد کی ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلتے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو یہ دعا مانگتے، یہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے کوئی گمراہ کر دے، میں پھسلوں یا کوئی مجھے پھسلا دے، میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے، میں کسی کے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت کے ساتھ پیش آئے۔ تو اب یہ دعا بھی بڑی جامع دعا ہے، اس دعا کو بھی گھر سے پڑھ کے نکلنا چاہیے۔ تو اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو نہ ہم گمراہ ہوں گے، نہ ہمیں کوئی گمراہ کر سکے گا، اور نہ ہم کسی کے ساتھ باہر جا کے زیادتی کریں گے، نہ ہی کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر سکے گا، نہ ہم کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آئیں گے اور نہ کوئی ہمارے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آئے گا۔ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے کسی نئی جگہ پڑاؤ ڈالنے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے، میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے ساری مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تو اسے اس جگہ سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب کتنی بڑی گارنٹی اس حدیث میں بیان کر دی گئی کہ کوئی بھی شخص ٹریول کر کے کہیں بھی جائے، چاہے کوئی ایک دن کے لیے گیا ہے، 10 دن کے لیے گیا ہے، 20 دن کے لیے گیا ہے، تو وہ وہاں جا کے ایک دفعہ اس دعا کو یقین کامل سے پڑھ لے تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ جتنا ٹائم بھی وہ اس جگہ رہے گا تو اللہ کے حکم سے کوئی بھی چیز اس جگہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، چاہے وہ شیطان ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، تو انسان انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک شر سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ سواری پہ سوار ہوتے وقت درج ذیل دعا مانگنی چاہیے۔ کسی مہم سے واپس آتے وقت ان الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے، ہم واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ بلندی پہ چڑھتے وقت اللہ اکبر اور اترتے وقت سبحان اللہ کہنا مسنون ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر روانہ ہونے کے لیے اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تو 3 دفعہ اللہ اکبر فرماتے، پھر فرماتے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے اور ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 13-14 ہے۔ اس کے ساتھ مزید یہ دعا مانگتے، اے اللہ میں اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق طلب کرتا ہوں جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ ہمارے لیے یہ سفر آسان فرما، اس کی طوالت کم کر دے۔ اے اللہ دوران سفر تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور میرے پیچھے اہل و عیال اور مال کا محافظ تو ہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس لوٹتے تب یہ کلمات ادا فرماتے اور ساتھ ہی ان الفاظ کا اضافہ فرماتے، ہم واپس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر والے جب بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ تو اس لیے یہ جو دعا ہے، اب آپ نے ان کے الفاظ پہ بھی غور کیا ہوگا، بالکل جامع دعا ہے کہ انسان اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، پیچھے جو اہل و عیال چھوڑ کے گیا ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ تو اس لیے دوران سفر اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جنگ کے لیے جمعرات کا سفر کرنا مستحب ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے روز نکلے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے لیے جمعرات کے روز نکلنا ہی پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر کسی نے سفر کر کے کہیں جانا ہے یا جنگ کے لیے کسی مہم کو بھیجنا ہے تو پھر جمعرات کا دن جو ہے وہ مستحب ہے۔ سفر کا آغاز صبح کے وقت کرنا بھی مستحب ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی لشکر یا فوجی مہم روانہ فرماتے تو دن کے پہلے حصے میں روانہ فرماتے۔ تو ایک تو آپ سے نے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جو صبح ہے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو صبح کا وقت ہے وہ بڑا بابرکت ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب وقت میں برکت ہو تو انسان تھوڑے وقت میں کافی کام کر لیتا ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی فوجی مہم بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کا وقت کون سا ہے؟ فجر کے بعد کا وقت، اس ٹائم بھیجتے۔ مجاہدین کی نقل و حرکت کے لیے اچھا وقت رات کا پہلا پہر ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ رات کے پہلے پہر سفر کیا کرو، اس وقت سفر جلدی طے ہوتا ہے۔ دوران سفر پیش آنے والی ممکنہ مشکلات سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خوشحالی میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حق ادا کرو، یعنی انہیں خوب چارہ اور پانی دو۔ قحط سالی میں سفر کرو تو منزل پر جلدی پہنچنے کی کوشش کرو تاکہ راستے میں اونٹوں کو چارہ پانی نہ ملنے سے پریشانی نہ اٹھانی پڑے، اور جب رات کو پڑاؤ کرنا ہو تو راستے سے ہٹ کر پڑاؤ کرو تاکہ موذی جانور سے محفوظ رہو۔ 3 یا 3 سے زیادہ آدمی سفر کریں تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر مقرر کر لینا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سفر میں 3 آدمی ہوں تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ کسی ذمہ دار آدمی کو دوران سفر لشکر کے پیچھے پیچھے آنا چاہیے۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے، ضعیف آدمیوں کو ساتھ لیتے اور انہیں اپنے پیچھے سوار کر لیتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ سفر سے واپسی پر گھر جانے سے قبل اطلاع بھجوانا مستحب ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تھے۔ جب ہم مدینہ واپس آئے تو اپنے گھروں کو جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھہرو، ہم رات کو یعنی عشاء کے وقت جائیں گے تاکہ بالوں والی خاتون کنگھی پٹی کر لے اور جس کا خاوند غائب تھا وہ اپنے جسم کی صفائی کر لے۔ تو اب اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر سے واپسی پہ اپنے گھر اطلاع بھجوانی چاہیے اور ان کو انفارم کرنا چاہیے کہ اب آپ جو ہیں واپس آ رہے ہیں اور کتنی دیر تک جو ہے آپ اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ جو پیچھے خواتین ہیں وہ اپنے کام وغیرہ ختم کر لیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں تاکہ اچھی طریقے سے اپنے شوہروں کو جو ہے وہ ویلکم کہہ سکیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ سفر کے آداب تھے۔ اگر ہم ان تمام احادیث پہ غور کرتے ہیں تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت طریقے سے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔